اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفلق مدنیۃ وہی 5 آیات۔ سورہ فلق مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ بدی کے معنی جو ہیں، بدی کے معنی عیب، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے آتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ اپنے استعاذہ کا مطلب یعنی اللہ سے پناہ مانگنا، آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھلانے کے لیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ کی تعلیم ہے، یوں کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں اور تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے۔ جب وہ رات آ جائے، رات میں کیا ہے، شرور و آفات کا احتمال کیا ہے، ظاہر ہے، یعنی شک و شبہ جو ہے رات کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے، گنڈے کی تعویذ، گنڈے جس کو بولتے ہیں نا، وہ گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اول کیا ہے، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر کرنا، شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر سحر کی یعنی جادو وغیرہ کی جو ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تو وہ رات کو ہوتی ہے، تاکہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو اور اطمینان سے وہ کام کیا ہے، مکمل ہو جائے۔ اور گنڈا پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ وہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاسات جو ہے، ومن شر النفاسات میں جو لفظ آیا ہے نفاسات، وہ نفوس، لفظ نفاسات کا جو موصوف ہے وہ نفوس بھی ہو سکتا ہے، جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، اور عورتیں بھی اس کی موصوف ہو سکتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا، اس کا اصل منشا کیا تھا، حسد ہی تھا۔ اسی طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا۔ اس مکمل صورت کو پڑھنے کے بعد سحر کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، یعنی سب سے ہم نے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا، اور آیت میں جو اللہ کی صفت رب الفلق یعنی کہ صبح کا مالک ذکر کی گئی ہے، حالانکہ اللہ تو کیا ہے، صبح اور شام سب چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ اس تخصیص میں یعنی اس کو خاص کرنے میں، تخصیص یعنی اس کو خاص کرنے میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح کیا ہے، سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے، یعنی زائل کر سکتا ہے، سحر کو بھی ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ اب معارف و مسائل یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ سورت سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ لکھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات کیا ہیں، اور سب لوگوں کو منافع اور برکات، اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے کیا ہے، مستغنی نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات و جسمانی و روحانی دور کرنے میں عظیم ہے، تاثیر اس کے کیا ہے، ان دونوں صورتوں کے تاثیر عظیم ہے۔ اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنی سانس سے بھی زیادہ ہے، اس کی ضرورت ان صورتوں کی حقیقت کو سمجھا جائے تو کیا ہے، اپنی سانس سے بھی زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ اب اس کا جو ہے واقعہ مسند احمد، ایک حدیث کی کتاب ہے نا، مسند احمد میں اس طریقے سے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے، یہ بھی بتا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز نکال کر لائے، اور اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، گرہیں بنی ہوئی تھیں اس کے اندر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا، اسی وقت کیا ہے، آپ بالکل تندرست کھڑے ہو گئے۔
جیسے ہی کھولا ویسے ہی تندرست کھڑے ہو گئے۔ اور اگرچہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے، یعنی اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار بھی پائے گئے، جبکہ کیا ہے وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر پاش تھا، یعنی کہ ہر وقت موجود، چونکہ منافق تھا تو ہر وقت وہ موجود رہا کرتا تھا اللہ کے نبی کے آس پاس، لیکن اس کے باوجود بھی انتقام لینے کا تو معاملہ چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کسی شکایت کے آثار بھی نہیں کبھی پائے گئے پوری زندگی میں۔ اور صحیح بخاری، یہ تو مسند احمد کا واقعہ ہو گیا، اب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تو اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے پر بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے کیا ہے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے، ان پر سحر کیا گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحر ان پر کس نے کیا، تو اس نے جواب دیا، یعنی دوسرے والے نے، جو خواب میں جو دو لوگ جن کا ذکر ہے، تو دوسرے والے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، جو یہودیوں کا کیا ہے حلیف اور منافق ہے، اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا، اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں، ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور زروان ایک کنویں کا نام ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے، ایک کنویں کا نام ہے زروان، جس میں ایک پتھر کے نیچے کیا ہے مدفون ہے، اس کو دفن کر رکھا ہے پتھر کے نیچے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے، اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اعلان کر دیتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی بھی تکلیف کا سبب بنوں، کسی بھی شخص کے لیے میں کسی بھی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس کا اعلان ہوتا تو لوگ کیا ہے اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ہی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ مرض کیا ہے 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید ابن عاصم نے کیا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے ان کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر کیا کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے جو ہے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تارک میں 11 گرہیں لگا کر ہر گرہے میں ایک سوئی لگا دی، ہر گرہے میں ایک سوئی لگا دی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں، اس میں 5، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی دوسری صورت اس میں 6 آیتیں ہیں، ہے نا، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہے پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کو کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی، اور آپ کے اوپر سے اچانک سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ تمام روایتیں کس میں ہیں، تفسیر ابن کثیر سے یہ تمام روایتیں یہاں نقل کی گئی ہیں۔ اب سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت و رسالت کے منافی نہیں۔ کچھ لوگ کیا ہے سمجھتے ہیں نا، جو لوگ کیا ہے سحر کی حقیقت سے یعنی جادو کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام کی مکمل تفسیر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ معارف القرآن کی جلد نمبر 1 میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن جس کا جاننا ہمیں یہاں پر ضروری ہے وہ اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی کیا ہے، اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ آگ سے جلنا یا گرم ہو جانا یا پانی سے سرد ہونا، کیا ہے بعض اسباب طبعیہ سے بخار کا آ جانا، مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک امر طبعی ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں کیا ہے انسان کو ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، جس سے پیغمبر و انبیاء اس سے کیا ہے مستثنیٰ نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح کیا ہے سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اسی لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کو اس قسم کا اثر ہو گیا۔ اب کیا ہے ان کے فضائل، یہ دونوں صورتوں کے فضائل کیا ہے معوذتین کے، کہ دنیاوی اور آخرت کے جو ہے نا دینی اور آفات جو ہے نا ان تمام سے جو ہے نا حفاظت کا قلعہ کیا ہے، ان کے فضائل، اب یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع کیا ہے، ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا ایک ذرہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس پر تو مکمل ہم لوگوں کا عقیدہ ہے نا، الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کے تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا ہے، اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی پہلی صورت سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات جو ہم نے پڑھی ابھی، دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل ہیں اور برکات منقول بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں، حضرت عقبہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہے کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی ان کے جیسی میں نے دوسری آیت نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی، قرآن بھی شامل کرا اس میں، کہ اور قرآن میں بھی ان کی کوئی دوسری مثل نہیں ہے، یعنی ان کے جیسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی حضرت عقبہ سے مراد ہے، راوی ہیں ان کے، کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے معوذتین کو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو، معوذتین ان کو پڑھائی، اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد کیا ہے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کیا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی، مرض وفات میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی، تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں میں دم کر دیتی اور آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے اپنے ہاتھ سے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرا ہاتھ نہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سب روایتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کری، یہ بھی تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، سخت مطلب اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، جب صبح ہو اور جب شام ہو، 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھی۔ اب آگے صورت کے الفاظ ان کی تفسیر بتاتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے لفظی معنی ہے پھٹنے کے مراد کیا ہے رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا، یعنی رات کا جو اندھیرا پن ہے وہ اکثر کیا ہے شرور و آفات کا سبب بنتا ہے، اور صبح کی روشنی کیا ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور کر دے گا اس سے۔
اب من شر ما خلق، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہیں۔ ایک آلام و آفات، آلام اور آفات، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا، میں نے بتایا تھا، آلام یعنی دکھ درد، آفات آپ جانتے ہیں تکلیف مصیبت، ٹھیک ہے، جن سے براہ راست کیا ہے انسان کو تکلیف اور رنج پہنچتا ہے، تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے۔ دوسری وہ چیزیں جو آلات و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں، آلات یعنی ذریعہ، مطلب اوزار وغیرہ، ان کو آلات کہا جاتا ہے، اور آفات ہم سبھی جانتے ہیں تکالیف کو آفات کہا جاتا ہے۔ اس دوسری قسم میں کفر اور شرک اور تمام معاصی، یعنی ہمارے جتنے بھی برے کام ہیں، وہ بھی اس میں کیا ہے لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہو گئے۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دو قسموں میں سے ایک میں داخل ہوتی ہیں، یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہے، یا اس کے لیے کیا ہے، یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں جو دعائے استعاذہ مسنون ہے، اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 عذاب قبر، نمبر 2 عذاب نار، اور نمبر 3 فتنۃ المحیا، اور نمبر 4 فتنۃ الممات، یعنی زندگی اور موت کے فتنے اس میں بھی شامل ہیں۔ ان میں پہلی 2 چیزیں کیا ہے، خود مصیبت ہیں، خود مصیبت و عذاب قبر اور عذاب نار، اور آخری 2 چیزیں جو ہیں وہ مصیبت اور اسباب کے، وہ عذاب کے کیا ہے، اسباب ہیں۔ مصیبت اور کس کے کیا ہے، عذاب کے کیا ہے، وہ اسباب ہیں وہ۔ اب من شر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا کیا ہے، شر داخل ہو گیا اس کے اندر، اس لیے یہ کلمہ تمام شرور و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو اور ممتاز کیا گیا۔ ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا، جو اکثر کیا ہے آفات و مصائب کا کیا ہے سبب بنتی ہیں۔ پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق غسق سے مشتق ہے۔ غسق مشتق میں نے اس سے پہلے بھی بتایا آپ کو، مشتق کے معنی کیا ہے، کسی چیز کا نکلنا اس کے اندر سے، تو یہ جو غاسق لفظ ہے یہ غسق کے اندر سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے، اندھیرے پن کا پھیل جانا اور چھا جانا۔ اسی لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے لیے ہیں، یعنی ان تینوں حضرات نے، یہ تینوں مفسرین ہیں بہت بڑے ہیں نا، ان تینوں حضرات نے کیا ہے اس کے معنی غاسق کے معنی کیا لیے ہیں کہ رات کے وقت کے لیے یہ معنی لیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، رات ہے۔ اور وقبہ وقوب سے مشتق ہے، یعنی وقب جو ہے وقوب لفظ سے باہر نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے، اندھیرے کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں، اندھیرا مکمل طریقے سے بڑھ جانے کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے، جب کہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے۔ رات کی تخصیص یعنی رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانور اور حشرات الارض اور چوروں اور ڈاکوؤں کو پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہی۔ اور جادو کی تاثیر بھی کیا ہے، رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا کیا ہے، تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات لفظ نفس سے مشتق ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیز آ گئی ہے بھی، جس کے معنی ہے پھونک مارنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عقد عقدتن کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے، گرہیں لگانے کے، گرہیں کے ہیں صرف۔ جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں، ڈور وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس میں گرہیں لگاتے ہیں، اور اس پر جادو کے کلمات جو ان کے ہوتے ہیں وہ پڑھ کر ان کو پھونکتے ہیں۔ نفاسات فی العقد کے معنی ہوں گے گرہوں پر پھونکنے والیاں۔ مراد کیا ہے اس سے، مراد ہے جادو کرنے والیاں مراد ہے، اور لفظ نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے، جس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تخصیص شاید اسی لیے کی گئی ہے کہ جادو کا کام کیا ہے، عموماً کیا ہے، عورتیں ہی کرتی ہیں ان کام میں۔ زیادہ تر دیکھتے ہیں نا ملا مولوی کے پاس تعویذ گھنٹوں کے لیے اکثر عورتوں کی لائن لگے گی ان چیزوں کے لیے، عورتوں کا دماغ ان چیزوں میں بہت زیادہ چلتا ہے نا۔ کیا ہوتا ہے عام طور سے کیا ہے کہ عموماً کیا ہے عورتیں ہی کرتی ہیں، اور کچھ عورتوں کو تو کیا ہے اس سے زیادہ مناسبت بھی ہوتی ہے، یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کے سبب نزول ہوا، ان میں جادو کرنے والیاں کیا ہے ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں، جنہوں نے باپ کے کہنے سے کیا ہے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت کیا ہے ان کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا سبب نزول جو ہے ان صورتوں کی کیا ہے، یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کا شر
اور ضرر یعنی کہ اس کا نقصان کیا ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے کیا ہے اس کے ازالے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو زائل کرنے کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، اس کو مٹانے کی طرف، ختم کرنے کے لیے وہ بیماری سمجھ کر کیا ہے دوا دارو میں لگا رہتا ہے، اور تکلیف کیا ہے بڑھ جاتی ہے اس کی۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسدن اور حسد ہے۔ حاسد اور حسد آخری والے آیت ہے نا، اس کی تخصیص یعنی اس کے خاص ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ پر جادو کرنے کا اقدام کیا ہے، سب سے پہلے شروع کرنے والا کیا ہے، کس کی وجہ سے ہوا، حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر کیا ہے غالب نہیں آ سکتے تھے، تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ بجھانا چاہا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں کیا ہے بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اسی لیے یہ ضرر شدید بھی ہے، اس لیے یہ نقصان کیا ہے زیادہ بھی ہے۔ حاسد جو ہے ہمیشہ کیا ہے نقصان پہنچانے کی چکر میں لگا رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنی بھی جنگ ہوا کرتی تھی اس میں وہ لوگ ہار جایا کرتے تھے اکثر، جنگ میں وہ تو طاقت نہیں تھی ان کے اندر لڑنے کی، تو اب اپنی جو ان کے اندر جو وہ چیز تھی وہ اس کو کیسے ختم کرتے، وہ جو ان کے اندر حسد بھر گیا تھا دھیرے دھیرے اس کو کیسے ختم کرتے وہ، تو اس کو انہوں نے اسی چیز کے ذریعے سے ختم کیا انہوں نے کہ ہم جادوئی کریں گے۔ حسد کہتے ہیں، اب حسد کہتے ہیں کس چیز کو ہے، لفظ حسد کا جو معنی ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یعنی کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے یا ختم ہو جائے اس سے، سمجھ گئے آپ حسد کس کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں، چاہے اس کو بھی حاصل ہو یا نہ ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، بس وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے، بس زائل ہو جائے اس کے پاس سے۔ اب یہ والا جو حسد ہے یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلے گناہ آسمان میں، اور یہ حسد جو ہے نا، اور یہ سب سے پہلے گناہ جو ہے آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، یہی گناہ ہے، حسد ہی ہے۔ کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، یہی حسد کیا، اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ اب حسد سے ملتا جلتا غبطہ ایک لفظ آتا ہے، غبطہ جو ہے نا حسد سے ہی ملتا جلتا ہے، وہ غبطہ ہے، جس کے معنی کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ چیز پھر کیا ہے، یہ چیز جائز ہے، اس میں غبطے میں کوئی چیز کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا، کسی کو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ الحمدللہ بہت اچھا اللہ نے اس کو صحت دی ہے، تو ہم یہ تمنا کر لیں کہ اللہ مجھے بھی یہ صحت دے، تو یہ چیز کیا ہے جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ اب ایک چیز اور ہے، یہاں تینوں چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک ایک کا قید ذکر کیا گیا۔ پہلی کیا ہے، غاسق کے ساتھ اذا وقب فرما دیا گیا، غاسق اذا وقب، اور تیسرے میں حاسد کے ساتھ حسد فرما دیا گیا، حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے۔ اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مضرت کیا ہے عام ہے، اور رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، یعنی جب مکمل طریقے سے اندھیرا ہو جائے اسی وقت۔ اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کا اقدام نہ کرے، اس وقت تک تو اس کو کیا ہے نقصان کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر وہ کیا ہے جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ البتہ کیا ہے محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ مقتضائے حسد پر عمل کر کے ایذا رسانے کی کوشش کرے، اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگا دی گئی ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔